دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری جو پہلی ویڈیو تھی قومی پالیسی کے تعلق سے، تو ہم نے اس میں دیکھ لیا تھا قومی تعلیمی پالیسی 1986۔ پھر جو قومی تعلیمی پالیسی کو ہم نے دیکھا تھا اسی کو اس ویڈیو کو ہم آگے بڑھائیں گے کہ کیا کیا چیزیں سفارشات پیش کی گئیں۔ اس میں ہم نے بخوبی اس کو سمجھ لیا کہ ایس ایس ٹی پڑھانے کے لیے ہمیں کیا کیا این پی کے ذریعے سے سفارشات دی گئی اور اس کو کس طریقے سے عمل میں جو لایا گیا، جو عمل میں لانے کا پلان ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ ہندوستانی درسیاتی خاکہ یعنی NCF نیشنل کریکولم فریم ورک جو سن 2005 کے اس کی اہم سفارشات ہیں۔ دوستوں اس کو سمجھنا بالکل آسان ہے۔ بس یوں آپ سمجھ لیجئے کہ جو بھی چیزیں ہم پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں کیوں پڑھایا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیسے پڑھایا جا رہا ہے، ان سارے جو سوالات ہیں اس کا جواب اگر ہمیں چاہیے ہوگا تو ہم اس کو NCF میں دیکھیں گے۔ کیا جدید تعلیم ہے، کس طریقے سے ہم جدید تعلیم کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے ذاتی زندگی سے جوڑ سکتے ہیں، تعلیم کو ماحولیات سے جوڑ سکتے ہیں اور ایک اچھا شہری بن سکتے ہیں۔ کس طریقے سے ہمیں تاریخ کا علم ہونا چاہیے، کمپیوٹر کا علم ہونا چاہیے، یعنی ہم ایک دوسرے سے ربط قائم کر سکتے ہیں اور ایک اچھا شہری بن سکتے ہیں۔ جو بچوں کو ایگزام کا ڈر ہوتا ہے، کس طریقے سے ہم ایگزام کے ڈر کو ختم کر سکتے ہیں، ایگزام کو آسان بنا سکتے ہیں، ایویلیویشن سسٹم کو آسان بنا سکتے ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو ہم دیکھیں گے NCF کے نظریے سے کہ NCF میں انہی ساری چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ قومی درسیاتی خاکہ ہماری تعلیم کی موجودہ 4 درسیاتی خاکوں میں سے ایک ہے، جس کی ثانوی جماعتوں کے لیے مرکزی تعلیمی پالیسی کے تحت NCERT کے ذریعے سے کیا کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے 1975 میں، پھر 88 میں، پھر 2000 میں، پھر 2005 میں پیش کیے گئے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ موجودہ 4 درسیاتی خاکہ، تو اس میں کیا ہے، 4 درسیاتی خاکہ پیش کیا گیا جس کا مقصد کیا، ثانوی سطح پر یعنی سیکنڈری لیول پر ہندوستانی تعلیم کو منظم کرنا تھا۔ قومی درسیاتی خاکہ کا مقصد اسکولی تعلیم کی ترقی و فلاح کے ساتھ ساتھ اسکولی سطح پر کتاب کے مواد اور مضامین کو جدیدیت کے مطابق پیش کرنا۔ جو میں نے ابھی کہا کہ جو پہلے نصاب کا تعین ہوتا تھا اس میں ان سب باتوں کا بہت کم دھیان رکھا جاتا تھا کہ وہی جو روایتی چیزیں ہیں، جو قدیمی چیزیں ہیں وہی چلتی آ رہی ہیں، اور کیا جدیدیت سے اس میں بدلاؤ کافی دنوں میں ہوتا تھا، لیکن نئی پالیسی بنی اور اس کو جدیدیت کے ساتھ جوڑا گیا کہ مواد مضمون کو جدیدیت کے مطابق پیش کرنا، منظم کرنا، ملک میں یکساں تعلیم کو قائم کرنا۔ اس کا پہلا مسودہ سن 2008 میں منظر عام پر آیا اور اس مسودے کو 22 زبانوں میں ترجمہ کر کے 17 صوبوں میں رائج کیا گیا، اور ہر صوبے کے SCRT اسٹیٹ کونسل آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ کو 10 لاکھ روپے دیے گئے تاکہ اس درسیاتی خاکے کے مطابق اس صوبے میں قائم کیا جا سکے، جس کو پورا کرنے کے لیے ڈائٹ جو ڈسٹرکٹ انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اور اس صوبے کو SCRT نے مقامی صوبائی سطح پر کام کو انجام تک پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائی۔ دیکھیے اس میں سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ جو NCF جو بنایا گیا تو اس کو رائج کرنے کے لیے، لاگو کرنے کے لیے کیا کیا کہ اس کے لیے 10 لاکھ روپے عطا کیے گئے، یعنی ڈونیٹ کیے گئے 10 لاکھ روپے کی وہ درسیاتی خاکے کو عمل میں لایا جائے، اس کے عملی جامہ پہنانے کی، یعنی اس کو عمل میں لانے کے لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز عمل میں لانی ایسے مفت میں تو ہو نہیں جائے گی، تو اس کے لیے کچھ پیسے کا انتظام کیا، 10 لاکھ روپے کا عطیہ دیا گیا، یعنی اس کو ڈونیٹ کیا گیا، دیا گیا، اور اس کو کیا 17 صوبوں میں رائج کیا گیا اور 22 زبانوں میں اس کا ٹرانسلیٹ کیا گیا، تاکہ ہر صوبے کی زبان الگ ہے، اس کی ثقافت الگ ہے، تو وہ اپنی زبان اور حساب کے ساتھ اس کو سمجھ سکیں اور اس کو استعمال میں لا سکیں۔ اب ہم دیکھیں گے جو ڈائٹ ہے، ڈائٹ کے ذریعے سے عمل میں لایا گیا جو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ہوتا ہے، اور NCERT تو نیشنل لیول سے ہو گیا، اور جو قومی سطح ہے وہ NCERT ہے جو صوبائی سطح پر یعنی اسٹیٹ لیول سے، راجیہ کے
حساب سے جو وہ ہے SCERT. تو SCERT نے اس کی ذمہ داری بھی اٹھائی کہ ہاں ہم اس کو عمل میں لانے کی پوری کوشش کریں گے. اب دیکھیں گے قومی درسیاتی خاکے میں درج ذیل باتوں پر توجہ مرکوز کی گئی، یعنی اس کچھ باتیں ہیں جس پہ دھیان دیا گیا. جو ہم نے جو بتایا کہ ہم جو بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ انسان اس کو عمل میں لا سکے یا پیشہ ورانہ ترقی کر سکے، اس سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے، ایک دوسرے کے درمیان میں ربط قائم کر سکے. تو اس کو ہم دیکھیں گے. نمبر 1 ہے اکتسابی عمل کو اسکولی زندگی کے ساتھ ساتھ طلبہ کے تمام کارکردگی سے جوڑنا. یعنی اگر ہم میتھ پڑھا رہے ہیں یا سوشل اسٹڈی پڑھا رہے ہیں تو ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہم پڑھا رہے ہیں اس کو وہ عملی زندگی میں استعمال کر سکے. اور نمبر 2، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ رٹنے کے عمل کو تجرباتی اکتسابی عمل میں تبدیل کیا جائے. یعنی پہلے کیا ہوتا تھا، ٹیچر سینٹر ایجوکیشن ہوتی تھی تو اس میں صرف بچوں کو رٹا دیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے. رٹنے کے عمل کو تجرباتی، یعنی اس کو انڈرسٹینڈنگ لیول کی بچوں کی انڈرسٹینڈنگ لیول کو آگے بڑھانا، یعنی تفہیم کی سطح کو آگے بڑھانا ہے. تو کیا ہے، رٹنے کے عمل کو ختم کرنا. نمبر 3 ہے اسکول میں امتحانات کو لچکدار بنانا اور تعین قدر کے پہلو میں طلبہ کے تمام کارکردگیوں کو شامل کرنا. یعنی جو امتحان ہوتے ہیں، جو بچوں کے اندر ایک فوبیا ہو جاتا ہے ایگزام کا ڈر ہو جاتا ہے، تو وہ اس ڈر کو ختم کیا جا سکے. اور تعین قدر کے پہلو میں طلبہ کے تمام کارکردگیوں کو شامل کیا جائے. یعنی اسی لیے اس کو فارمیٹیو اور سمیٹیو اسسمنٹ ڈائگنوسٹک جو اسسمنٹ رکھا گیا ہے کہ جس سے ذریعے سے بچوں میں جو کمی ہو اس کو دور کیا جا سکے. نصاب کی نمبر 4 ہے نصاب کی تدوین میں اس طرح ہو کہ اس میں درسی کتب کے علاوہ زندگی کے بھی تمام پہلو شامل ہوں. جیسے جو نصاب جو بنایا جائے سوشل اسٹڈی کے لیے، جو نصاب بنایا جائے تو اس میں کیا ہے کہ اس کتابی زندگی کے علاوہ عملی زندگی، یعنی زندگی کی ضرورت کیا ہے، ان تمام چیزوں کو شامل کیا جائے. اور نمبر 5 دیکھیں گے کہ طلبہ کے اندر جمہوری نظریہ قائم کیا جائے جس سے وہ مل جل کر کام کو انجام تک پہنچا سکیں. جیسے اسکولوں میں ہوتا ہے کہ بچوں نے جو آٹوکریٹک ماحول ہوتا ہے کہ صرف ٹیچر آیا، ٹیچر نے جو بتا دیا بچوں نے عمل کر لیا، اس پہ سوال و جواب نہیں. ٹیچر کے خوف کی وجہ سے بچے سوال و جواب نہیں کر سکتے، جو ان کی تخلیقیت ہوتی ہے وہ ان کے اندر رہ جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک جمہوری نظریہ قائم کیا ہے. یعنی بچے سوال جواب کر سکے، جو ان کے اندر ڈاؤٹ ہو، جو شک و شبہ ہو، وہ اس کو بخوبی پوچھ سکیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے قومی درسیاتی خاکے سن 2005 نے کچھ سفارشات بیان کیے ہیں جس میں جو مندرجہ ذیل جو نیچے دی گئی ہیں وہ چیزیں شامل ہیں. دیکھیں گے ہم اکتسابی عمل کو آسان بنانا. یعنی ہم جو نصاب پڑھا رہے ہیں، جو بچے جو سیکھ رہے ہیں، اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کو وہ برڈن سمجھیں، اس کو بوجھ سمجھیں، بس ان کو آسان طریقے سے بچوں کو سمجھایا، جیسے ان کی دلچسپی کے مطابق ہو. لیکچر کم ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہو، بچوں کو یعنی ایک سرگرمیاں ہوں، ایکٹیویٹی ہو، ان کے ذریعے سے ایک خوشگوار ماحول میں بچوں کو تعلیم دینا چاہیے. نمبر 2 ہے طلبہ کے اندر خود مختاری، وقار پیدا کرنے اور تعلیم کے سماجی رشتے کو توسیع اور اسے قائم رکھنے کے لیے عدم تشدد، بھائی چارگی اور تعاون قائم کرنے کے لیے. اس کو ہم مختصر طور سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو طلبہ تعلیم حاصل کر رہا ہے کہ اس کے اندر بھی ایک سمجھ پیدا ہو، کسی چیز کا جو مسئلہ ہو اس کا خود وہ اس کا حل نکال سکے، اور جو سماج میں جو غلط چیزیں ہیں اس میں وہ فرق کر سکے، اور جو انٹیگریشن کا جو مسئلہ ہے، جو بھائی چارگی کا مسئلہ ہے، اس کو قائم رکھ سکے. اس کو ہم مضامین کے ذریعے سے پڑھا سکتے ہیں. اس میں سفارشات میں ہم تیسرے پوائنٹ کو دیکھیں گے. 14 برس تک کے طلبہ کے لیے اسکول میں طلبہ مرکوز طریقے اور تمام طبقے کے لیے اندراج کی سہولیت. اندراج کا مطلب یہ ہوتا ہے رجسٹریشن. یعنی 14 برس تک کے بچوں کو طلبہ مرکوز تعلیم ہو، جو لرنر سینٹر ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے. اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بچوں کو داخلے کے لیے اگر کچھ ڈاکومنٹس نہیں ہوتے ہیں تو ان کو داخلہ رد کر دیا جائے، یا ان کو داخلہ نہیں ملتا تھا. لیکن NCF نے ایسا نہیں، اس چیز کو ختم کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اگر بچے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس کو داخلہ دے سکتے ہیں. اور نمبر 4 ہم دیکھیں گے تعلیم کے ذریعے طلبہ کے اندر کثرت میں وحدت کرنا. کثرت میں وحدت کا مطلب کہ جو بہت سے قوم، بہت سے مذاہب، بہت سے زبان، بہت سے علاقے کے لوگ رہتے ہیں تو ان سب کو ایک ساتھ
یعنی ان سب کے لیے بھی تعلیم کا موقع فراہم کرنا، جمہوری نظریے کو فروغ دینا کہ ہم اپنی بات کو رکھ سکیں، ہم کسی کے اوپر تنقید کر سکیں، اور بھائی چارگی کے احساس کو پیدا کرنے یکسانی معیار اور مقداری تعلیم شامل کیا جائے۔ دیکھیں گے آپ اس کو، بہت تھوڑا سا فرق ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، بہت آسان ہے یہ۔ نمبر 5 ہم دیکھیں گے، سماج کے لحاظ سے قومی درسیاتی خاکے نے سماجی علوم کو سماجی سائنس کی طرح پڑھانے پر زور دیا گیا۔ اب جیسے سماجی علوم کو سماجی سائنس کیا ہوتی ہے کہ ایک فیکٹ ہوتا ہے کہ جو چیز پڑھائی گئی ہے اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، تو سماجی علوم میں بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے پڑھا دیا سماجی علوم میں اس کا کوئی سائنٹیفک کوئی ریزن نہ ہو یا اس کا کوئی حل نہ ہو، اس کا کوئی زندگی سے تعلق نہیں، بلکہ اس کو سائنس کی طریقے سے پڑھانے پہ زور دیا گیا، کیا جس میں مذہب، ذات پات اور جنس کی بنیاد پر امتیاز نہ ہو۔ یعنی بہت سی تعلیم جیسے ہوتے ہیں، جیسے کچھ گروہ ہوتے ہیں یا کچھ صرف اپنے مذہبی تعلیم دیتے ہیں اور دوسرے مذہب کو نیچا سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ این سی ایف نے کہا کہ تمام مذہب کے لوگ برابر ہیں، کسی کے اوپر کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا ہے، سب کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قومی درسیاتی خاکہ سن 2005 میں اوپر جو بیان کی گئی تمام ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اہم سفارشات مضامین کی بنیاد پر رکھ کر بیان کی گئی، جس میں کچھ چیزیں اور شامل ہیں۔ یہ ساری جو سفارشات ہیں، اب دیکھیے وہ اس کو جو درسیات ہے اس کو کس طریقے سے ہم اس کو عمل میں لایا گیا۔ ملک میں سہ لسانی فارمولے کو فروغ دینا، یعنی 3 لینگویج فارمولہ۔ یہ سہ لسانی فارمولہ یعنی 3 لینگویج فارمولہ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم بہت آسانی سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ پہلا کہ مادری زبان یا علاقائی زبان، جو مادری زبان ہوتی ہے جیسے اردو ہو گئی یا ملیالم ہو گئی، کوئی بھی ہے جو علاقائی زبان ہو، جس کو گاندھی جی نے بھی کہا تھا کہ ابتدائی تعلیم جو ہے مادری زبان میں دینی چاہیے۔ تو پہلی زبان کیا ہوئی؟ علاقائی زبان ہو گئی۔ دوسری زبان کیا ہے؟ جو ہماری راشٹری بھاشا ہے، جیسے ہندی پڑھانا چاہیے بچوں کو۔ تیسری زبان ہے وہ جدید زبان، جیسے انگریزی وغیرہ پڑھا دیا، فرینچ پڑھا دیا، عربی پڑھا دیا، فارسی پڑھا دیا۔ ایسا یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ زبان دوسری ہوتی ہے، تو لہٰذا اگر ہم صرف ایک زبان کو جانیں گے تو ہم اس صوبے میں اپنے کام کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گے۔ تو اسی لیے اس کو رکھا گیا تاکہ بچوں کو 3 لینگویج کم از کم سکھانی چاہیے۔ اور نمبر 2، کمپیوٹر اور جدید سائنٹیفک طریقوں کو درسیات میں شامل کرنا، جسے جو نئے جو کمپیوٹر کے ذریعے سے ہم بچوں کو سرگرمی کے ذریعے سے یعنی ایکٹیویٹی کے ذریعے سے بچوں کو سمجھائیں تاکہ وہ چیزوں کو جلدی سمجھ سکیں اور زیادہ دنوں تک یاد رکھ سکیں۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے طلباء کے اندر سماجی زاویے یعنی جو سماجی نظریہ ہوتا ہے، تنقیدی نظریہ، تعمیری نظریہ، مسائل کو خود حل کرنا، مستقبل کے لیے شہری بنانے کے لیے سماجی علوم کے مضامین شامل کیے جائیں۔ اب دیکھیے ہم بہت سے مضامین پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم اس میں اپنی تعمیریت یا اپنی رائے کو قائم نہیں کر سکتے، لیکن سماجی علوم ایک ایسا علم ہے جس میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ تاریخ کے ذریعے سے ہم اپنے ماضی کے لوگوں کو کیسے زندگی گزارتے تھے اور اب لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں، اس میں وہ فرق کر سکیں گے، اس کو سمجھ سکیں گے اور تہذیب کو اپنی اور پروموٹ کر سکیں گے۔ جغرافیہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم اپنے علاقے کے بارے میں سمجھ سکیں گے، اور علاقے کی وہاں کی زمین کیا ہے، وہاں کی آب و ہوا کیسے، تاکہ آپس میں باہمی تعاون یا بھائی چارگی کا جذبہ پیدا ہو۔ سماجی مطالعہ، معاشیات جیسے اکنامک کے بارے میں کہ کیا کہاں کی کیسی اکنامک ہوتی ہے، لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، پر کیپٹل انکم، یہ ساری چیزیں ہیں وہ سماجی علوم کے ذریعے سے بچوں کو سکھایا جا سکتا ہے۔ سیاسی سائنس، جیسے پولیٹیکل جو سائنس ہوتا ہے کہ سیاسی سائنس کی وجہ سے بہت سے نصاب میں تبدیلی آتی ہے، تعلیم میں تبدیلی آتی ہے، پالیسی جو بنائی جاتی ہے وہ سیاسی لوگ ہی مل کے اس پالیسی کو انجام دیتے ہیں۔ نفسیات یعنی
نفسیات، بچوں کے نفسیات کو جاننا، ایک دوسرے سے نفسیات کو جاننا، تاکہ ہم اپنے بات کو اچھی طریقے سے ایک دوسرے تک پہنچا سکیں. علم بشریات، علم شہریت، کلچر، ثقافت وغیرہ شامل کیا جائے. یعنی ان سارے مضامین کو شامل کیے جائے جس سے ہماری زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے. اب اس میں کچھ چیزیں اور بیان کی گئی ہیں کہ کس طریقے سے ہم ان سارے مضامین کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. یہ این سی ایف کا پورا دیا ہوا ہے کہ این سی ایف نے کیا کیا سفارشات ہیں، اس کو کس طریقے سے عمل میں لایا گیا ہے. آپ امتحان کے اگر آپ کو ایگزام میں لکھنا ہے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کو ایک دم سیکوینس سے پوائنٹ یاد ہونا چاہیے. بالکل آپ اپنی زندگی سے جوڑ کے اس کو آپ اپنی زندگی سے جوڑ کے لکھیں کہ کس طریقے سے ہم نصاب کو آسان کر سکتے ہیں، امتحان کو آسان کر سکتے ہیں، زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں وہی بالکل عملی ہے. جس طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں وہی ساری چیزیں ہیں. ان کو بس ایک تحریری شکل دی گئی ہے. اس میں پہلا پوائنٹ دیکھیں گے، طلباء و طالبات کے سماجی علوم کے ذریعے اپنے علاقے کی زمینی سطح پر رہنے والے لوگوں کی جانکاری اور سمجھ فراہم کرنا تاکہ طلباء و طالبات معاشرے سے ہم آہنگ ہو سکیں. یعنی طلباء و طالبات جو زمینی سطح ہے، جیسے مان لیجئے کہ اگر آپ مدھیہ پردیش کے ہیں، آپ لکھنؤ کے ہیں، یو پی کے ہیں، بہار کے ہیں، اتراکھنڈ کہیں کے بھی ہوں اگر آپ، تو کیا ہے کہ آپ کو اس علاقے کے جو سیل ثانی فارمولہ ہے، اسی لیے تو کہ تاکہ ہم علاقے کے بارے میں جان سکیں اور ایک دوسرے سے ہم ربط قائم کر سکیں کہ ہم اس محلے کے لوگ کیسے ہیں، یا الگ الگ شہر کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ہم ان کو سمجھ سکیں، یا وہاں پہ کیا چیزیں زیادہ پیداوار ہوتی ہیں، ان ساری چیزوں کو ہم سمجھ سکیں. جو بی ہے، جو دوسرا پوائنٹ ہے، یہ ہے طلباء و طالبات کو سماجی علوم کے ذریعے اپنے علاقائی، صوبائی، ملکی و بیرونی ملکوں کا علم فراہم کرنا اور ان سے ربط قائم کرنا. یعنی اب ظاہر سی بات ہے، دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے. آمد و رفت سے، پلین سے ہم کچھ ہی گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں اور سفر آسان ہو گیا ہے. تو کیا ہے کہ ہم صوبائی اور بیرونی ملک کا علم فراہم کریں. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے ہیں تو صرف انڈیا کے بارے میں، انڈیا کی تہذیب کے بارے میں، یا ہم جس اتر پردیش کے ہیں یا بہار کے ہیں تو ہم صرف اپنی تہذیب سے ہی واقفیت رکھیں. نہیں، بلکہ ہم مدھیہ پردیش ہوں یا کہیں اور بھی کوئی بھی علاقوں ہو، ہم ان کی تہذیب سے بھی واقف ہوں اور انٹرنیشنل جو انٹیگریشن انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ہم اس سے بھی واقف ہو سکیں. اس میں تیسرا پوائنٹ ہے، طلباء و طالبات کے سماجی علوم کے ذریعے ماضی سے متعلق معلومات فراہم کرنا اور دنیا کے مختلف خطے میں ہو رہی ترقی سے روشناس کرانا ہے. یعنی جو ہمارے ماضی کے بارے میں، ماضی سے متعلق جو معلومات ہے اس کو فراہم کرنا. یعنی ہم جب تک ہم اپنی ماضی کی گزشتہ تاریخ کو نہیں جانیں گے تب تک ہم اپنی زندگی کو بہتر نہیں بنا سکتے. ایسا کہا جاتا ہے کہ ہم پچھلی چیزوں سے سیکھ کے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس سابقہ معلومات نہیں اور ہم آگے بڑھ گئے. تو ہم دنیا کے مختلف خطوں کے بارے میں بھی پتہ کر سکیں کہ کس طریقے سے دنیا کا نظام چلتا ہے. جیسے کہیں پہ دال زیادہ ہوتی ہے تو وہاں کا دال کا آمد و رفت ہوتا ہے. کہیں سے جیسے ہمارے ہندوستان میں تیل کی کمی ہے تو تیل عراق وغیرہ سے، ایران سے تیل لیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے وہ عالمی سطح پہ بچے سوچ سکیں. اس میں ڈی پوائنٹ جو ہے اس میں دیکھیں گے، طلباء و طالبات کے سماجی علوم کے ذریعے سے ملک کے سماجی، سیاسی اور معاشی حالات کے حرکیاتی ماحول سے روشناس کرانا اور وہ عوامل کو سمجھ سکیں. یعنی ملک میں کیا صورتحال ہے، کیا چل رہا ہے، جو کرنٹ ایونٹ ہیں، جو کرنٹ افیئرس ہیں، ان چیزوں سے بچوں کو معلومات حاصل کرنا. اب اس میں قومی درسیاتی خاکہ سن 2005، اس کے ساتھ ساتھ ریاضی، قدرتی سائنس کے مضامین، آرٹ کے مضامین، صحت کی تعلیم اور امن کی تعلیم فراہم کرنے پہ زور دیا جس سے ملک میں مستقبل شہری تیار کیے جائیں اور تعلیم کا مقصد حاصل کیا جائے. اب ہم اس کا کنکلوژن دیکھ لیتے ہیں کہ خلاصہ کلام کیا ہے. کہ این سی ایف نے بہت سے ہر مضامین کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے ایس ایس سی کے حوالے سے، کہ ایس ایس سی کے حوالے سے این سی ایف نے کیا کیا باتیں کہی ہیں. لیکن جو اور بھی دوسرے بھی مضامین ہیں ان کو جو ذاتی زندگی ہوتی ہے اس سے جوڑنے کے، ماحول سے جوڑنے کا کام کرنے کا، اس کو عمل میں لانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے. اور اس کو آپ بالکل ایک ایک پوائنٹ کو اپنے سے جوڑیے، اپنے آپ سے جوڑیے
کہ آپ نے ضرور ٹیچنگ پریکٹس کی ہوگی، اسکول میں گئے ہوں گے، تو وہاں پہ آپ کس طریقے سے منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے آسانی سے بچوں کو پڑھا سکیں، اور جو تعین قدر کرتے ہیں، جو ایویلویشن کرتے ہیں، تو ہم نے کہ اپنے مقصد میں کتنا حاصل کیا، بچوں نے کتنا سمجھا، آپ کو کیا فیڈ بیک ملا. تو ان ساری چیزوں کو ہم آسانی سے بچوں تک پہنچا سکیں، یہی ساری چیزیں NCF نے کہا ہے اور اس کو عمل میں لانے کی بات کی ہے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ.